بچیاں بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی نعمت۔ میرے نبی کا جملہ جو پہلی بار میں پڑھا بچیوں کے تعلق سے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو 3 بچیاں ہوں، کتنی؟ 3 بیٹیاں ہوں، لوگ ایسا منہ پھاڑ کے سنتے ہیں، کتنی؟ 3۔ گویا کہ اس کو شادی کر کے دینا ہے، ساری ذمہ داری اسے اٹھانا ہے۔ جی پہلا سوال یہی کرتے ہیں، لڑکے کتنے؟ لڑکیاں؟ عجیب لوگ ہیں، عجیب قوم ہے ہمارے مسلمانوں کی۔ میرے نبی کہتے کسی کو 3 بیٹیاں ہو جائے، اور نبی کا جملہ ہے یؤدبہن، ادب سکھا دے۔ پہلا کیا کرے؟ ادب سکھا دے۔ کھانا کیسا کھانا ہے، گھر کیسا جھاڑنا ہے، کچن کیسا سنبھالنا ہے، گھر کو کیسا لے کر چلنا ہے، شوہر سے بات کیسا کرنا ہے، شوہر کا مقام کیا ہے، ادب بات سکھا دے۔ یؤدبہن، پہلا ادب یہ ہے۔ دوسرا یکفلہن، پوری ذمہ داری اٹھائے۔ جی پہلے کیا ادب سکھائے، سیکنڈ کیا ہے؟ پوری ذمہ داری اٹھائے، تعلیم کی ذمہ داری، تربیت کی ذمہ داری، طبیعت کی ذمہ داری، ساری ذمہ داری اٹھائے۔ وَيَرْحَمُهُنْ، تیسرا نبی کا جملہ ہے، ہمیشہ رحم کی نگاہ سے دیکھے وہ بچی کو، یہ میرے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنے کام کرنا ہے، کتنے کام کرنے ہیں؟ ایک بار دہرائیں گے کیا کام ہے۔ پہلے SSLC پڑھانا ہے، بعد میں +2 پڑھانا ہے، بعد میں ڈگری کرانا ہے، بعد میں ڈبل ڈگری کرانا ہے۔ کون سے کام کرنے ہیں؟ جی بتائیں کیا کام ہے، نبی کے جملے پوچھ رہا ہوں۔ ادب سکھانا ہے۔ جی سیکنڈ کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگ ہیں شادی کے اس میں بیٹھتے نا، بولتے ہیں ہمارے بچی کو کیا بھی نہیں آتا مولوی صاحب۔ جی ہاں، 20 سال کی بچی ہے، کھلا بولتے کچھ نہیں آتا، اسے کچھ بھی بتانا نہیں آتا۔ ہم نے ایسا پال دیا ہے کہ کون سا لاڑ ہے، کہ کون سا طریقہ تم سکھا کے بھیج رہے ہو۔ ادھر نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز باپ کی ذمہ داری وہ ادب سکھائے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری پوری لے، یکفلہن، اس کی کفالت کرے۔ تیسرا چیز کیا ہے؟ ہمیشہ رحم کی نگاہ سے دیکھے، وَيَرْحَمُهُنْ، اسے کیا ملے گا جانتے ہیں؟ اس باپ کو کیا ملے گا؟ اگر کوئی باپ 3 بچیوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے، وہ باپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وجبت لہ الجنہ، اس باپ کے لیے جنت واجب ہے۔ کیا چاہیے جی، اور کیا چاہیے بولو مجھے؟ اور بات ختم نہیں ہوئی بھائی، اللہ کے لیے اٹھو نہیں، بیٹھ کے سنو اس جملے کو۔ اس باپ کے لیے جنت واجب ہے۔ صرف یہ بول کے ہٹے نہیں میرے نبی، ایک جملہ ساتھ میں بولے، میں چاہتا ہوں میرے ساتھ ریپیٹ کرو جملہ، بولیے وجبت، ذرا زور سے، لہو الجنہ، البتہ، یہ جملہ غور سے بولنا، ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا کے بھیج رہا ہوں یہاں سے۔ اس باپ کے لیے 100%، 100% جنت واجب ہے، یہ گارنٹی کے ساتھ نبی نے بتایا۔ بچیاں اتنی بڑی نعمت ہے، ان کے پرورش کرنے سے، ان کو ادب سکھانے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے حدیث مکمل کر لیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس کے بعد سیدھا نصوص پہ آ جاتے ہیں، جو عنوان مجھے ہمارے اسماعیل بھائی نے دیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، 4 چیزیں اگر کسی بچی نے کر لیا۔ پہلی چیز، اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پڑھے۔ کیا کرے؟ میں میری بچیوں سے گزارش کرتا ہوں، میری بھی بچیاں بڑی ہیں آج، اس لیے میری بچیوں کو بچیاں سمجھ کر، قوم کی بچیوں کو بچیاں سمجھ کر بول رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنے نمازی بنو، تم جس گھر میں جاتی ہو وہ گھر نمازی ہو جائے۔ جس شوہر سے تمہارا نکاح ہو، اگر وہ شوہر بھی نمازی ہے، تم سے شادی کرنے کے بعد وہ شوہر نمازی ہو جائے۔ ہم نے دیکھا ہے، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ اہل حدیث بچی، توحید والی بچی کبھی کبھی کسی غیروں کے خاندان میں چلی جاتی ہے، نکاح کر کے دے دیتے ہیں، مجبوری میں شادیاں ہو جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایک بچی جا کر پورے خاندان کو اہل حدیث بنائی ہے، ہم نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا، نام نہیں لیتا، یوٹیوب پہ آپ ڈال دیتے نا تو پھر شیخ میرا نام کیوں لیے وہ آدمی پوچھ سکتا ہے۔ ایک ایک بچی کے خاندان کو سدھار رہی ہے، یہ میرے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ ایک بچی، اور یہ بھی میں کہتا ہوں سبحان اللہ، یہ میرا ماننا ہے، یہ میرا ماننا ہے، اگر گھر میں ماں تہجد گزار ہو، بچے خود بخود تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رات میں 3 بجے 3:30 بجے ماں اٹھ جائے، سارے لائٹ آن کر دے، پورے فین آف کر دے، جی ہاں ہنس رہے ہیں آپ لوگ، سارے لائٹ آن کر دے اور پورے فین آف کر دے، اور خود وضو بنا کر کھڑی ہو جائے، اللہ اکبر۔ کتنے دن دیکھتے ہوئے خاموش رہیں گے آپ؟ ایک دن تو ایسا آئے گا تمہارے بچے کھڑے ہوں گے وہاں کے سامنے، اور یہی کام کیا احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ماں نے، جب انہوں نے ہوش سنبھالا، باپ نہیں تھا، یتیم تھے وہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ یتیم تھے،
وہ کہتے ہیں جب میں نے ہوش سنبھالا میری ماں کو نماز میں دیکھا، وہ رات میں تہجد پڑھتی، مجھے بھی اٹھاتی، میرے اوپر پانی ڈالتی، مجھے نہلاتی، مجھے ریڈی کرتی، میرے بازو اپنے بازو کھڑا لیتی۔ اس عمر سے میں نے ماں کے بازو کھڑے ہو کر تہجد پڑھنا سیکھا ہے۔ وہ عادت پوری زندگی بھر رہی، کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، میں ہر دن خود اٹھتا تھا۔ اذا صلت خمسہ، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اب ایسے گھر میں جہاں گھر نماز پڑھ رہا ہو، ماں نماز پڑھ رہی ہو، سارا گھرانہ نماز پڑھ رہا ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں ایسے گھر میں شیطان آئے گا؟ ایسے گھر میں بلائیں آئے گی؟ ایسے گھر کے لوگ پریشان ہوں گے؟ اب کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی نے کہا گھر میں سورہ بقرہ پڑھو۔ جی اور ایک بات اللہ کے نبی کی آپ سب سر ہلائیں گے، سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد کون سی ہے بھائی؟ تہجد کی نماز۔ ماشاءاللہ سب جواب دے رہے ہیں، بڑا جلدی جلدی بھی جواب دے رہے ہیں، بارک اللہ فیکم۔ جی ملیں گے آپ کو بھی اتر انشاءاللہ۔ جی اور ذرا منگا لو اسماعیل بھائی اتر کی بوتل انشاءاللہ تعالی۔ سب سے افضل نماز فرض کے بعد کون سی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک جملہ آپ کا صحیح ہے۔ ایک حدیث میں میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کو خیر و برکت دے۔ یہی میں چاہتا ہوں آپ اور میں مل کے چلیں الحمدللہ، یہ ون وے اسٹریٹ نہ ہو، یہ ٹو وے اسٹریٹ ہو۔ جی آنے جانے کا رستہ رہے تو بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جاتی ہے سوائے فرض نماز کے۔ سنیں حدیث، یہ حدیث سنیں، ارے اس کی تو گواہی دو۔ سب سے افضل نماز وہ نماز ہے جو آدمی گھر میں پڑھتا ہے، صرف فجر کی نہیں، صرف فجر کی نہیں، فرض نمازوں کے علاوہ جتنی سنتیں ہیں، ساری سنتیں اگر موقع مل رہا ہے، آپ دکان میں نہیں جا رہے ہیں، چھوڑنے کی تاکید نہیں ہے، آپ گھر جا رہے ہیں نماز کے بعد، آپ کے لیے ضروری ہے آپ گھر میں نماز پڑھیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ گھر میں نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارا چھوٹا 1.5 سال کا 2 سال کا جو بچہ ہے، دیکھو بازو آگے کھڑا ہو جائے گا، تم اللہ اکبر بولے گے، وہ اللہ اکبر بولے گا، راکو لام بولے گا، کیا بولے گا؟ راکو لام، اللہ اکبر بولے گا، وہ سمی اللہ لمن حمیدہ، آپ رکوع میں جاؤ تو ڈائریکٹ سجدے میں بھاگ جائے گا۔ یہ تربیت ہوتی ہے، یہ تربیت ہوتی ہے۔ گھر میں نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، گھر میں نماز پڑھو، فرض نماز مسجد میں پڑھو، سنتیں گھر میں پڑھو۔ اذا صلت خمسہ، 4 میں پہلی بات میں نے کہی، عورت جب نماز 5 وقت کی نماز پڑھے، صامت شہرہا، 1 مہینے کے روزے رکھ لے، 2 ہو گئے نا، جنتی عورت کی پہچان بول رہا ہوں۔ صامت شہرہ، الحمدللہ ہر مسجد میں جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہر جگہ ایک شکایت ہے، کیا معلوم؟ شیخ عورتوں کی جگہ ناکافی ہے۔ رمضان مبارک میں کیا شکایت ہے؟ برابر 1.5 مہینہ ہے بھی، رمضان کتنا؟ 1.5 مہینہ ہے۔ آج رجب کی تقریباً 13 تاریخ ہے، برابر ہے شیخ جی؟ رجب کی تقریباً 13 تاریخ ہے، یہ مہینہ آدھا باقی ہے، اس کے بعد شعبان، اس کے بعد رمضان المبارک۔ کوئی سوچتا ہوگا کہیں کو ڈرا رہی مولوی صاحب، اتنا جلدی بول کو جو ہے 1.5 مہینہ پہلے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ کوئی یہ بھی سوچتا ہوگا نا، ایسے سوچنے والے لوگ بھی ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین 6 مہینے پہلے سے، میں تو 1.5 مہینہ پہلے بول رہا ہوں، 6 مہینے پہلے سے دعائیں مانگتے تھے، اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا۔ سبحان اللہ، ہر جگہ یہ ہے، عورتیں عبادتوں میں آگے ہیں۔ دوسری چیز ہے صامت شہرہا، 1 مہینے کے روزے رکھ لے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھے، دوسری چیز روزے رکھ لے، تیسری چیز میرے نبی کا فرمان ہے اطاعت زوجہا، کبھی شوہر کی نافرمانی نہ کرے، کبھی شوہر کو جواب نہ دے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، کتنا بڑا جملہ ہے۔ کبھی شوہر کا دل نہ دکھائے، تمہاری وجہ سے شوہر یہ نہ کہے کیسی عورت سے میرا نکاح ہو گیا۔ کبھی شوہر یہ نہیں سوچے، ہمیشہ شوہر یہ دعا کرے اے اللہ تو میں جب تک زندہ رہوں میری بیوی کو مجھ کے میرے ساتھ زندہ رکھ۔ حرم میں جائیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، پہلے بیوی کے لیے کرے بعد میں اپنے لیے کرے، ایسی زندگی گزارو انشاءاللہ تعالی۔ اور ایسی عورتیں بھی ہیں الحمدللہ، ایسی عورتیں بھی ہیں، اور نصیب وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ایسی عورتیں ملی ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے کہا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 4 چیزوں کو دیکھ کر ایک آدمی نکاح کرتا ہے، نہیں اللہ کے نبی، یہ حدیث مکمل کر لوں تو یہ حدیث رہنے جائے۔ 4 میں نے 3 کہی نا، 5 وقت کی نماز پڑھے، 1 مہینے کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے، اور چوتھی چیز سارا ہندوستان رو رہا ہے، چوتھی چیز کے لیے سارا ہندوستان رو رہا ہے، بالخصوص شہروں میں لوگ رو رہے ہیں، بنگلور میں رو رہے ہیں، بامبے میں رو رہے ہیں، چنئی میں رو رہے ہیں، ہر بڑے شہر میں لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ جانتے کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک برقع پہنی ہوئی لڑکی، اسکارف پہنی ہوئی لڑکی، آپ رجسٹرار آفس میں پراپرٹی رجسٹر کرنے کے لیے جاتے نہیں،
اس رجسٹرار آفس میں نوٹس بورڈ پہ لکھا ہوا ہے ایک برقع پہن کر ایک بچی ہے، عورت ہے، نیچے کوئی غیر مسلم کا نام ہے، دونوں بھاگ کر شادی کر لی. کتنے بچے بھاگ رہے، کتنی بچیاں بھاگ رہی ہیں؟ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ ارے ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ ایک باقاعدہ پلاننگ سے چل رہا ہے. کوئی کہتے ہیں سروے کر کے اب تک 6 لاکھ بچیاں بھاگی ہیں. 6 لاکھ بچیاں. ایک ہمارے اہل حدیث کے ذمہ دار ہیں حصور کے، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا شیخ ایک مجلس میں جا رہا ہوں. کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہا صرف حصور کے اندر ہر مہینے میں 30 بچیاں بھاگ رہی ہیں، اس لیے ہم پریشان ہیں. ابھی 1 مہینے پہلے کی بات ہے. ہم پریشان ہیں، کیسے روکیں؟ یہ چوتھی بات وہی ہے، چوتھی بات وہی ہے. حفظت فرجہا، کیا چیز ہے یہ؟ اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اپنے دین کی حفاظت کر لے، ماں باپ کی عزت کی حفاظت کر لے. اب جو بنانا بناؤ. آج میں کہتا ہوں دوبارہ، تم ڈاکٹر انجینئر جو بنانا بناؤ، یہ 4 چیزیں بچوں کو سکھا دو. نماز سکھاؤ، روزہ سکھاؤ، شوہر کی اطاعت سکھاؤ، اپنی عزت، ماں باپ کی عزت، دین کی عزت کیسے کرنا ہے سکھاؤ. ایسی عورت کو کیا ملے گا جانتے ہیں؟ قیل لہا، میرے نبی کا جملہ سنو، ایسی بچی سے کہا جائے گا ادخلی، کیا جملہ ہے جی، ادخلی، اندر آؤ، داخل ہو جاؤ، اندر آؤ. کہاں اندر آنا ہے؟ الجنہ، جنت میں آ جاؤ. 4 چیزیں جو بچی کرتی ہے اس سے قیامت میں کہا جائے گا ادخلی الجنہ، تم جنت میں آ جاؤ. من ای ابواب الجنت شئتی، جو دروازے سے تم آنا چاہتی ہو نا، 8 دروازے ہیں، تمہارا استقبال ہے، تم جس دروازے سے آنا چاہتی ہو اندر آ جاؤ. اللہ اکبر. اسی لیے میں نے اتنی امپورٹنٹ اس بات پر دی، جو بنانا ہے بنائیے اللہ کے لیے. ساتھ میں کیا کیجیے، اس حدیث پر بھی آپ عمل کرانے کی کوشش کیجیے. اور بہت ساری حدیثیں میں نے نوٹ کی ہیں، وقت انشاءاللہ میں نے میرے لیے طے کیا، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کہا جتنا بولنا بولو. میں نے اپنے لیے طے کیا ہے تقریباً 1 گھنٹے میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کر لیتے ہیں. آخری بات، میں نے یہ آیت میں 2 باتیں بتائی. ایک، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکمیت دی ہے، پہلی بات. دوسری بات، نیک عورت کسے بولتے ہیں، یہ دوسری بات. یہ نیک عورت کے اندر ایک چھوٹا جملہ بول کر بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں. سنیں گے انشاءاللہ؟ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت سے نکاح 4 چیزوں پر کیا جاتا ہے جی، 4 چیزوں پر. ایک چیز ہے اس کا حسن، اس کا مال، اس کا خاندان، اور ایک چیز کیا ہے؟ دینداری. سبحان اللہ. میرا ایک پیغام ہے اس موقع پر، یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، حسن، میں نے دیکھا ہے یہ 10-15 سال کا مہمان ہے. یہ 20 سال کی عمر میں بچی خوبصورت ہے، 40 سال میں ختم ہو گئی خوبصورتی. لاؤ نا کوئی رہا تو لے کر آؤ میرے سامنے. سارا حسن چلا جاتا ہے، مال بھی جا سکتا ہے، حسب اور نسب بھی ختم ہو سکتا ہے. ایک چیز پرماننٹ ہے، ایک چیز پرماننٹ ہے، اور اسی کو میرے نبی نے کہا وہ ہے دینداری. اور جتنے تم بڑے ہوتے جاؤ گے اور بڑھے گی، جتنی دینداری آئے گی اور منہ پہ، چہرے پہ رونق بڑھتی جائے گی. دیکھنا رہا تو جاؤ مدینے میں، مدینے میں جاؤ. سبحان اللہ. ایک شخص کو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اللہ ہماری اولاد کو ایسا بنائے. ابھی بھی زندہ ہے الحمدللہ، عبد المحسن العباد، کیا نام، حفظہ اللہ. بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم مدینے کے، شیخ البانی کے دوست. جب شیخ البانی پڑھا رہے تھے مدینے میں تب سے پڑھا رہے ہیں. میرے استاد ان کے شاگرد ہیں. میرے استاد کا انتقال ہو گیا، 80 سال میں انتقال ہوا. جب وہ مدینہ منورہ آئے تھے، ان سے ملنے کے لیے ہم لوگ گئے، استاد کو لے کر گئے. 1961 میں پڑھائے ہیں. کب، کتنے سال ہوئے بھائی؟ 1961 میں پڑھائے ہیں. ابھی 3 سال یا 4 سال پرانی بات ہے. جیسے ہی ہم لوگ اندر گئے، سبحان اللہ، اندر سے سلام جیسے کیے تو اندر سے جواب آ رہا ہے حفیظ الرحمان جی. اتنا دماغ اللہ نے دیا، چہرہ اتنا رونق والا. آپ علماء کو دیکھو نا، جیسے جیسے علماء کی عمریں بڑھتی جاتی ہیں، چہرہ اور نورانی ہوتا ہے، چہرہ اور نورانی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر ماشاءاللہ تر و تازگی عطا فرماتا ہے. یہ دین کی برکت ہے. تو یہ میں نصیحتاً کہوں گا آپ سے، عورت میں یہ 3 چیزیں بعد میں رکھو. جو مین چیز ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اگر نکاح کرنا ہے دیندار عورت سے کر، سبحان اللہ کامیاب ہو جائے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چلیے اس آیت کا ایک دوسرا ٹکڑا ہے، ایک 10 منٹ میرے پاس وقت باقی ہے، سنیں گے یا ختم کر لیں انشاءاللہ؟ میرے حساب سے میں نے 50 منٹ بول دیے جی. صرف سنیں گے جی، عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کا ایک تیسرا ٹکڑا ہے، اور وہ ٹکڑا مجھ سے کہنے کے لیے کہا گیا ہے. وہ ٹکڑا یہ ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن، غور سے سنو، وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں ڈر ہے، ان کے نشوز کا ڈر ہے. یہ لفظ ہے، میں عورتوں سے ایک بھائی سمجھ کر یہ جملہ میں بول رہا ہوں. اللہ کا فرمان، وہ عورتیں جن کے اندر نشوز پایا جاتا ہے. بس 10 منٹ آپ کا ٹائم لوں گا میں انشاءاللہ، مگر یہ جملہ آپ کے حوالے کر کر اپنی جگہ لوں گا. وہ عورتیں جن میں نشوز، کسے بولتے ہیں نشوز؟ نشوز کا معنی کیا؟ اگر کوئی اس میں سے جواب دیں گے نا، عورتوں میں نشوز نہیں ہونا. کیا نہیں ہونا؟ عورتوں کے اندر نشوز نہیں ہونا. کیا معنی ہے نشوز کا؟ شوہر کی نافرمانی. کون بولے گا؟ ہوگی شادی تمہاری؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے کہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس کا اور معنی بھی ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کا یہ نام الحمدللہ گھٹ ہو گیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نشوز کا ایک معنی ہے، اور یہ معنی عبداللہ ابن عباس نے بتایا ہے. ذرا غور سے یہ معنی سنیں اور اس سے جڑی ہوئی 1-2 حدیثیں سنیں انشاءاللہ. میری بات میں انشاءاللہ ختم کر لوں. نشوز کا اصل معنی ہے ارتفاع. کیا معنی ہے؟ عربی زبان میں ہی معنی کر رہا ہوں. نشوز کا معنی کیا ہے؟ ارتفاع. ارتفاع بولتے بلندی کو. کس کو بولتے ہیں؟ بلندی کو. اور اس کا ترجمہ اہل علم نے ایسے کیا ہے، وہ عورت جو اپنے آپ کو شوہر سے بڑی سمجھتی ہے. کریکٹ معنی کیا ہے؟ التی، وہ عورت جو اپنے آپ کو شوہر کے اوپر سمجھتی ہے کہ میرا شوہر کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بارے میں 4 الفاظ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے. 4 چیزیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہیں. ایک یہ ہے، وہ عورت جو شوہر کا کبھی حکم نہیں مانتی، وہ عورت جو شوہر کو بری نگاہ سے دیکھتی ہے، ایسی نگاہ سے جو محبت کی نہیں ہے، وہ عورت جو شوہر کو دے کر منہ پھیر لیتی ہے، وہ عورت جو اپنے آپ کو شوہر سے بڑی سمجھتی ہے. چاروں معنی ملے جھولے ہیں. اس کو ملا کے ایک معنی میں کہتے ہیں نشوز. کیا بولتے ہیں؟ نشوز. اللہ کہتا ہے یہ نافرمان اور یہ غلط عورت ہے. اللہ عز و جل یہ چیز ہماری بہنوں سے نکالے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرما بردار بنائے. میں نے 2-3 حدیثیں نوٹ کی ہیں، جلدی تمہارے سامنے وہ حدیثیں بول دیتا ہوں. پہلی حدیث آپ سب جانتے ہیں، خالی اشارہ آپ کے سامنے دیتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے کہا، میں جب معراج پر گیا میں نے جہنم کو دیکھا. حدیث میں نے پوری نوٹ کی ہے. رأیت النار فلم ارى كاليوم منظرا، میں نے اس سے خراب منظر کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. قط ورأيت اكثر اهلها النساء، میں نے جہنم کی بڑی تعداد عورتوں کی دیکھی. یہ ہماری دشمنی نہیں ہے آپ سے، ہماری آپ سے دشمنی نہیں ہے. میں میرے نبی کا جملہ پڑھ رہا ہوں، میں میرے نبی کا جملہ پڑھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جہنم کی بڑی تعداد عورتوں کی دیکھی. ورأيت اكثر اهلها النساء. قالوا، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، لما یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی عورتیں جہنم میں کیوں جائیں گی؟ جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ میرے نبی نے جواب دیا. میں یہ سوال نہیں کروں گا آپ سے، میں ہی یہ جواب دے دیتا ہوں. قال بکفرہن، ان کی ناشکری کی وجہ سے. کیوں جائیں گی؟ ان کے کفر کی وجہ سے. کفر کا معنی یہاں ناشکری علماء نے کیا ہے. ان کی ناشکری کی وجہ سے. قیل یکفرن باللہ، پھر پوچھا گیا کیا اللہ کے ساتھ ناشکری کرتے ہیں؟ نبی نے کہا نہیں، اللہ کے ساتھ نہیں. یکفرن العشیر، شوہر کے ساتھ. یہ نبی کا جملہ، یہ ایک جملہ بھی میرا نہیں. کوئی ناراض ہو جائے. میرے نبی کہتے بڑی تعداد میں نے عورتوں کی جہنم میں دیکھی، اور اس کی وجہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر کی نافرمانی کرنا یہ بنیادی سبب ہے عورت کے لیے جہنم میں جانے کا. حدیث ذرا لمبی ہے. دوسری حدیث صحیح الترغیب والترہیب کی ہے. بڑی اہم حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے. میں نے ایسی بھی بہنوں کو دیکھا ماشاءاللہ بڑی متقی ہیں، بڑی پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والی ہیں، مگر شوہر کے معاملے میں غلط ہیں. شوہر کے معاملے میں غلط. میں نے دیکھا ہے شوہر کے معاملے میں غلط. ایسی ساری بہنوں کے لیے میرے طرف سے یہ حدیث تحفے میں دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اسنان، 2 لوگ ایسے ہیں دنیا میں، لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، ان کی نماز ان کی گردن کے اوپر نہیں جاتی. کون ہے؟ 2 لوگ دنیا میں ایسے ہیں، ان کی نماز ان کے گردن کے اوپر نہیں جاتی. سبحان اللہ. پہلا آدمی کون ہے؟ یہ زمانہ شاید اس کا نہیں ہے، نبی کا زمانہ تھا، ہو سکتا ہے آئندہ ہے. عبد النبی من موالی، وہ غلام ہے جو بھاگ گیا ہے، اپنے آقا سے بھاگ گیا ہے، اس کی نماز نہیں جاتی. دوسرا کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وامرأۃ، ایسی عورت اسد زوجہا حتی ترجیہ، جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی نماز کیا کریں گے پڑھ کر؟ ایسی نماز ہے کیا
کیا کریں گے ایسی عبادتوں کا؟ مجھے ذرا بتائیے آپ، جو شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے سر کے اوپر نماز نہیں جا رہی ہے، کیا کریں گے میری بہنوں؟ اللہ کے لیے اس کام کو کرو۔ میں نے ایک بڑی حدیث اس تعلق سے نوٹ کیا ہے، ہو سکتا ہے آج کی یہ آخری حدیث ہو، اس کے ساتھ میں بات ختم کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ جی بات ختم کر لیں؟ جی بولو نا، کون تو بھی ایک تو بھی بولو، بولو جی ختم کریں، ہاتھ اٹھاؤ جی۔ ایک آدمی ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہاں سے، ختم کرو جلدی، جاؤ نکل گو تمہیں جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی۔ اتنی دیر کھڑ کے بات کر پاؤں گا یہ مجھے یقین میں نہیں تھا۔ 3 مہینے لگے مجھے سجدہ کرنے کے لیے، تب مجھے معلوم ہوا سجدہ کیا ہے۔ 3 مہینے تک زمین پہ پیر رکھ کر سجدہ نہیں کر پاتا، گھٹنے کا آپریشن ہے، تب محسوس ہوا صحت کتنی بڑی نعمت ہے، سجدہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نوجوان میرے بچوں، تمہارے سے گزارش ہے، زندگی میں ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرو، اللہ کبھی وہ وقت نہ لائے جب میں چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں۔ اللہ سے دعا کرو، یہ بھی ایک دعا کرو، ہمیشہ نماز کھڑے ہو کر کرو، کھڑے ہو کر پڑھوں اور سجدہ 7 ہڈیوں پر کروں، ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ جی آگے چلیں، کچھ اور حدیثیں ہیں عورتوں کے تعلق سے جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بڑی حدیث ہے جس کو میں نے نوٹ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا جملہ، جو عورت اللہ کا حق معاف کیجیے، ایسی حدیث ہے جو عورت شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، سبحان اللہ، وہ عورت اللہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ کیا جملہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، اب اس کے بعد آپ جو ڈالو گے نا تو جتنی عورتیں سب میری دشمن ہو جائیں گی کہ مولوی صاحب جو ہے سب ہمارے بارے میں ہی بولے ہیں آج۔ نہیں، میں اپنی بچیاں سمجھ کر، میری بہنیں سمجھ کر میں یہ حدیثیں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو نوٹ کر کے لا کے دیکھ کے تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں، تاکہ اللہ ہمیں، ہماری بچیوں کو، آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں، حدیث کے راوی زید بن ارقم ہے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، المرأة لا تؤدي حق اللہ، عورت اس وقت تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی حتی تؤدی حق زوجہا، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کر دے، سبحان اللہ۔ جب تک عورت شوہر کا حق ادا نہیں کرے گی اللہ کا بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک دیندار عورت، ایک پاکیزہ عورت، ایک جنتی عورت، اس میں یہ کام نہیں ہونے چاہیے، انگلیوں پر گناتا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ان چیزوں پر اللہ ہمیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ سب سے پہلی چیز، نیک عورت کبھی خود اپنا نکاح نہیں کراتی، زانیہ ہی کراتی ہے، سمجھے آپ یہ بات؟ جو بھاگ کے جا کے شادیاں ہوتی نا، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، 4 کتابوں میں حدیث، اور حدیث صحیح، ایما امرأۃ، کوئی بھی عورت دنیا کی نکحت بغیر اذن ولیها، اس کے نکاح میں اس کا ولی نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کی اجازت کے بغیر اگر کوئی عورت نکاح کرتی ہے، سن لو غور سے، رجسٹرار آفسوں میں بھاگ کر شادیاں کرنے والی ساری بچیاں سن لو، سبحان اللہ، میرے نبی نے کہا فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، 3 بار نبی نے کہا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ یہ پیغام پہنچائے، اللہ یہ پیغام پہنچائے۔ باپ ترس رہا، نہیں بیٹا نہیں جانا، یہ غیر ہے، تو بچے کہتے ہیں نہیں چاہیے، آپ نکلیے، میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ ایسے بھی ویڈیو ہم نے دیکھا ہے جی۔ میرے نبی کہتے ہیں اگر تم ولی کے بغیر نکاح کر رہی ہو نکاح باطل ہے۔ نیک بچی کبھی ایسا نہیں کرتی، اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ جیسے میں نے کہا انگلیوں پر گننا۔ دوسری بات، افشاء و اسرار البیت، اگر میں بولوں گا تو جیسے بھائی نے کہا اور آدھا گھنٹہ لگے گا، میں خالی انگلیوں پر گنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ نیک عورت کبھی گھر کا راز باہر نہیں بولتی، جو عورت گھر کا راز باہر بولتی ہے وہ نیک عورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ایسی ہے، ان من شر الناس عند اللہ منزلہ، صحیح مسلم کتاب النکاح کی حدیث ہے، اللہ کے پاس سب سے برے مقام کی عورت وہ ہے، مرد وہ ہے جو آپس میں جو باتیں ہوتی ہیں، بالخصوص وہ باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے جو کمرے میں ہوتی ہیں بعد میں جا کر لوگوں میں پھیلاتے ہیں، اس سے برے مقام کا کوئی نہیں ہے۔ نیک عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر کا راز دل میں رکھتی ہے۔ تیسری بات، نیک عورت کبھی شکایت نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے لیے حدیثیں بہت ساری ہیں، کیا کریں گے، بات آگے لے کر جائیں گے، روک لیں گے انشاءاللہ جی۔ آپ مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اس وقت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، سلام کیا، پوچھا، سوال میں نے نوٹ کیا، عربی میں میں نے نوٹ کیا ہے، تم مسالہ نعیشہم وحیاتہم، پوچھا زندگی کیسے گزر رہی ہے،
ابراہیم علیہ السلام کا سوال کیا ہو رہا ہے ان کی بیوی سے؟ زندگی کیسے؟ فقالت، اندر سے جواب یہ آ رہا ہے نحن بشر، بڑی خراب حالت ہے. کیا جواب؟ بڑی خراب حالت ہے. نحن فی ضیق و شدۃ، بڑی تنگی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. فشکت الیہ، مسلم کی حدیث ہے، انہوں نے شکایت کی اپنے شوہر کی. نیک عورت کبھی شوہر کی شکایت نہیں کرتی، وہ صبر کرتی ہے. ہاں کچھ مقامات ایسے آ جاتے ہیں جب ماں باپ سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، کبھی جو ہے علماء سے مشورہ کرنا پڑتا ہے. یہ بات اس میں شامل نہیں ہے، یہ عام شکایتوں کی بات ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا جب تمہارے شوہر آئے تو کیا بولنا ان کو؟ زور سے کیا بولنا؟ چوکٹ. چوکٹ بولے تو یہاں سمجھ میں نہیں آئیں گے نا. دہلیز بدل لو، کنایا ہے، کرو ان کو بدلنے کے لیے کہو سبحان اللہ. نیک عورت بڑی اچھی بات ہے. مسئولیت تربیت الابناء، نیک عورت کبھی بچوں کی تربیت میں سبحان اللہ بچوں کی تربیت میں کبھی سستی نہیں کرتی. یاد رکھو آج تک کسی نے یہ نہیں کہا. میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں سورہ تحریم، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. باپ نبی ہیں، باپ کون ہے؟ اور ماں غلط ہے، بچے غلط ہو رہے ہیں. باپ مولوی صاحب نہیں ہے، باپ پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام. باپ نبی ہے اور ماں غلط ہے، اس لیے بیٹے کو پکار رہے، بیٹا نہیں سدھرا. ماں اگر غلط رہی کتنا غلط اثر پڑے گا دیکھو سبحان اللہ. اور دوسری مثال ہمارے پاس ہے، باپ گھر میں نہیں ہے، اللہ کے حکم سے باہر ہیں، اور ماں نیک ہے، حاجرہ علیہ السلام، اور بچے حضرت اسماعیل کی شکل میں نکلے. اللہ اکبر. یہ بڑی مثال ہے بھائی، بڑی مثال. جتنے لوگ بڑے بڑے علماء کی شکل میں ہو، لیڈران کی شکل میں ہو، سب کو بنانے والی ان کی ماں. اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت ساری باتیں ہیں، میں اپنی بات کو یہاں ختم کر لیتا ہوں. اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو نیک بنائے، اللہ ہماری بچیوں کو مطیع و فرما بردار بنائے، اللہ ہماری بچیوں کو جنتی بنائے. ان حالتوں میں جو فتنوں کا دور ہے، اللہ ان فتنوں میں ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ بچ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دینی تعلیم بھی بچپن سے اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ ماشاءاللہ